السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر ایمن کے ساتھ۔ پاکستان میں OIC کانفرنس کا اجلاس جاری ہے اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے آج پارلیمنٹ میں جو اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کے 48 کونسل کے افتتاحی اجلاس سے ایک اہم خطاب بھی کیا۔ اس خطاب میں بہت سے معاملات کے اوپر بات کی گئی، بہت سے ایشوز کے اوپر روشنی ڈالی گئی، جس میں سر فہرست جو چیز نظر آئی وہ اسلاموفوبیا رہا، پاورٹی رہا۔ اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، کس طریقے سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہ پیسہ دنیا بھر میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان سب معاملات سے جوجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان تمام تر ایشوز کے اوپر، کرپشن کے اوپر بات کی، تو یہ بہت اہم اجلاس رہا۔ لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس OIC اجلاس کی جو پوری کاروائی ہے، یہ کاروائی کیا 1 سے 2 روز کی محض ایک رسمی کاروائی ہوگی، یا اس کے بعد بھی اس کے اوپر کچھ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کریں جناب راجہ سعادت علی اسد صاحب، جو کہ کرمنالوجسٹ ہیں۔ ان سے ذرا جانیں گے کہ اس اوورآل OIC اجلاس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی راجہ صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام منیر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ سر ہم تو خیریت سے ہیں۔ آج آپ نے خان صاحب کی تقریر سنی ہوگی، اور بڑی اہم تقریر ہے OIC کا اجلاس کا پاکستان میں منعقد ہونا، اور پھر وزیر اعظم پاکستان کی یہ تقریر۔ یہ اس سینیریو کو پہلے آپ مجھے بتائیں نا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں ایک پاکستانی قوم کی وساطت سے ایک مقام کے اوپر ایک پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے شکریہ ادا کروں گا اپنے فورن منسٹر صاحب کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا، کہ جنہوں نے ایک کانفرنس کا انعقاد پاکستان میں کیا، اور اس کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ اس کا ایک پوسچر اور جسچر ہے۔ اور کسی بھی ملک میں جو 2 افراد ہوتے ہیں، ایک آپ کے وزیر داخلہ اور ایک آپ کے وزیر خارجہ، وہ دونوں کمر سے کمر لگا کے ایک ملک کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک باہر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہمارے اس وقت گورنمنٹ میں جس بھائی کو انہوں نے نہ صرف ایک بطور وزیر خارجہ ہونے کا اپنا حق ادا کیا پاکستانی، دوسری بات ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے ان آباء و اجداد کا بھی شملہ بلند کیا کہ جو صوفیاء کرام جن کی وساطت سے پاکستان کے اندر آج بھی رحمت اللہ علیہ اتھارٹی جیسے ادارے، جو کہ پرائم منسٹر کی آج تقریر میں بھی آپ نے سنا ہوگا، تو آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں واقعی ایک سنہری حروف میں لکھے جانے والا لفظ ہے، جہاں پر دنیا کے تمام امت مسلمہ کے آج ہمارے وہ بھائی اکٹھے ہوئے پاکستان میں اور اسلام آباد میں بالخصوص، جو کہ واقعی ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ دوسری بات آپ نے کی، اور اس کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا، کیونکہ آج کے اس دن کی افادیت میں کیونکہ سامنے امت مسلمہ ہے اور بحیثیت ایک کرمنالوجسٹ وہ تو چلے جہاں پر ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ آپ سے وہ بھی ایک اینگل پہ بات کر لوں گا، بٹ میں مناسب یہ سمجھوں گا کہ آج میں بطور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور قرآن کا ایک طالب علم، کیونکہ اس ایک پورے اسپیچ کو جو آپ نے فرمایا اپنے سوال کے اندر بھی کہ آگے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس OIC کو، تو وہ تبھی اس کا جواب میں سامنے اپنی قوم کے بھی پیش کر سکوں گا، اور اپنے ان صاحبان اور ان دوستوں اور ان بھائیوں کے بھی کہ جنہوں نے اس کانفرنس میں پوری دنیا کی طرف منہ کر کے کچھ سوالات اٹھائے۔ اس میں پہلے تو آپ کو صرف اتنا بتا دوں، جو کہ آپ نے ذکر کیا منی لانڈرنگ کا، ایک دنیاوی کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ریگولیٹر آف دا ورلڈ ہیں اس وقت، کرنسی بھی انہی کی بنائی ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو مفلوج کرنے کے لیے جو ایک ڈالر کا سسٹم رکھا ہوا ہے، اور وہ سسٹم اس وقت 65 سے زیادہ پوری دنیا کے ممالک میں رائج بھی ہے، اور 88% پچھلے 20 سالوں سے 88% آف دا ورلڈ ٹریڈ جو ہے وہ سارا ڈالرز میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ورلڈ ریگولیٹرز ہوں گے وہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے وہ جو سسٹم بناتے ہیں، اس سسٹم میں جو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں فالو کرنے والے کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی ماسوائز کے ادھر اوبے اور ٹو بیٹر سائڈ، اور سائڈ پہ بیٹھ کے وہ کام کرے کہ جو کہ ایک کرنے کا ایک انسان کو کہ کسی بھی کی غلامی سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا۔ تو منی لانڈرنگ کے اگر بارے میں بات کی جائے تو وہ ایک دنیاوی سائیکل ہے، لوگوں کی اس میں بے شمار پورا گلوب جنہوں نے گھمایا ہوا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ میں جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ بطور ایک قرآن کا طالب علم، قرآن ہمیں آج کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسلمان اور مومن وہ ہیں جو ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ یہاں پر ایک مسلمان کے ساتھ ایک کرمنالوجسٹ ہوتے ہوئے مدد سب سے بہتر یہ ہو سکتی ہے کہ آج اس قوم کے وہ صاحبان اختیارات اور وہ صاحبان
جن کو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل تھا اور اس قوم کے ساتھ کچھ وعدوں اور عہد و پیمان کر کے آئے تھے، ان کو صرف یہی کہتے سنا کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی صاحب علم یقیناً پوچھتا تھا کہ بھائی آپ کو کیا مدد چاہیے۔ بڑے عرصے کے بعد 3.5 سالوں کے بعد ایک ایسا ماحول ملک کے اندر پیدا ہوا جہاں یہ پتا چل گیا کسی بھی طالب علم کو اور ان صاحبان علم و بصیرت اور علم و عمل کو کہ اچھا اس قوم کے لوگوں کو امر کی ضرورت ہے کہ یہ وہ اللہ کا حکم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ کون سا بہترین اللہ کا حکم ہے جو اس قوم کو فلاح کے راستوں پہ لے کے جا سکے۔ یہ یقین رکھیے گا کہ جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ مدد بھیجنے والوں کو دیر نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی سنت کی ہے اور اللہ کی صرف کی ہے۔ آج جب امت مسلمہ کے تمام آپ کے فورن منسٹر یہاں اکٹھے ہوئے، میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے گھر میں آج کے دن کے موقع کے اوپر یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ اس وقت ہم، کیونکہ مسلمان کبھی بھی زندگی میں یاد رکھیے گا وہ مغلوب نہیں ہوتا، اگر وہ مغلوب ہوتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ہمارے اس وقت ملک کے پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے یہ نیریٹو بیان کرنے سے اس کا حل ہے، یا ایک مقام کے اوپر یہ بھی ضروری ہے، یہ نہ ہو تو شاید ہماری یہ بات بھی نہ ہو، وہ اپنے مقام پہ ضروری ہے، بٹ اس کا حل جو میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا، اس کا حل پھر وہ ہے جو قرآن میں لکھ دیا گیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر کو کہ آپ اپنے خزانوں کی چابیاں ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم علم بھی رکھتے ہیں اور حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، تو یقین سے دیکھیے گا کہ اس پاکستان میں وہ لوگ جو سیاست کے ذریعے آئے ہوتے ہیں ان ایوانوں میں، ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا، اور جن کے پاس وہ علم ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جس وقت ان کو ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس وقت آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آگے ہمیں سب سے پہلے پاکستان میں جہاں پر آپ نے رحمت العالمین اتھارٹی بنا دی، وہاں پر پاکستان کا اپنا اسلامک فائنینشل سسٹم کی بنیاد رکھنی چاہیے آج کے دن میں، اور الحمدللہ میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بنیاد رکھنے والے لوگ اور اس بنیاد کی ایک ایک اینٹ اور وہ بنیاد ایک دیکھتے ہی دیکھتے کیسے ایک خوبصورت ہماری بن جائے گی، اس کی وہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن سعادت صاحب آپ نے کہا اسلامک فائنینشل سسٹم، پاکستان میں جو آلریڈی جو سسٹم رائج ہے ہم تو آج تک اسی سسٹم کو درست نہیں کر سکے۔ اب اسلامک فائنینس سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں، نیا سسٹم ہے، ہم نے تو اسلامی فائنینس سسٹم کو آج تک صحیح سے پڑھنے کی زحمت تک نہیں کی، اس سسٹم کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ اور اب رہی بات پاکستان میں منی لانڈرنگ کی، سر اس میں جب منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو صرف پاکستان تو شامل نہیں ہوتا، یہ تو گلوبلی ایک فیکٹر ہے جو کہ پوری دنیا کو اس میں جکڑے ہوئے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا منیش صاحب۔ دیکھیں ایک لفظ ہے منی لانڈرنگ، منی لانڈرنگ پہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو لانڈر کیا جاتا ہے، سمرف کیا جاتا ہے، اور اپنی اسٹریٹجیز اور اپنی اس پلاننگ کے مطابق دنیا میں کس ملک میں کتنا پیسہ بھیجنا ہے اور کیسے اس کو کما کے نکالنا ہے، یہ پلانرز جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں نیچے جو گراؤنڈ کے اوپر ہوتا ہے وہاں پر ایسے رولز اور لاز بنا دیے جاتے ہیں ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، آف شور کمپنیاں بنا لی جاتی ہیں جس میں آپ کے پاکستان کا یہ نیب اور اس طرح کے ادارے ان قوانین کو فالو کرتے ہیں جو کسی نے ڈکٹیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب ایک لفظ بولا جاتا ہے اسلاموفوبیا۔ اب یہاں پر میں بینگ اے کرمنالوجسٹ آپ کو بتاؤں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے۔ کسی بھی انسان کی جو سوچ کسی نے بنائی ہوتی ہے، وہ بنانے والے نے کس ماحول میں، کن حالات میں اور کن واقعات میں بیٹھ کے ایک انسان کو گرو کیا۔ جب وہ انسان گرو ہوتا ہے تو اس کے پاس اگر کوئی دنیاوی اختیارات ہے تو وہ ان اختیارات کو اگر وہ ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا کہ اس کی سوچ اور اس کا ہنر جب آپس میں کلیش کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ایکسٹریمزم چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ہر معاشرے، ہر انسان، ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، جس کا تذکرہ آج عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا۔ اب ایک اینکر پرسن کے طور پر آپ دیکھیے گا کہ ہم نے ہمارے ہاں جتنے بھی اکانومسٹ ہیں یہ وہ ہیں جو پچھلے سال 200 سال 300 سالوں سے وہ کتابیں پڑھ کے آج دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں۔ وہ کتابیں کس نے لکھی؟ انسانوں نے۔ وہ انسان آج کہاں پر ہیں؟ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کسی اور سوسائٹیز میں بیٹھ کے انہوں نے چیز لکھی اور دوسری سوسائٹیز میں ورکرز کو وہاں سے پک اپ کرنے کے لیے اچھے ورکرز ٹرین کیے۔ آج جب وہ ورکرز بیٹھ کے اسٹریٹجیز کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک کرپشن ہے۔ A worker can never be a planner۔ اس کا کام کرنا ہوتا ہے۔ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہم ود ان باکس بیٹھ کے اسٹریٹجیز اور پلاننگ کی بات کرتے ہیں۔ دس از اے کرائم اینڈ دس از اے کرپشن، دس از اے اسلاموفوبیا۔ ایک ریئل اسلام ہے جو کہ لوگوں کو فلاح کی بات کرتا ہے، مگر وہ لوگ کا ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی حصے سے ہو، جب وہ رکاوٹ بنتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے لیے کیوں بنتے ہیں؟
کیونکہ رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں کس کے؟ جو کہ انسان کے آج سے 200 سال پہلے کے بنائے گئے۔ اب اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اسی میں سے ہی آپ کا اسلامک سسٹم، بینکنگ سسٹم نام بدلے ہوئے ہیں، وہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، وہ سود کا نظام ہے جس کو آپ اسلامک سسٹم سمجھ رہے ہیں۔ اسلامک ریئل جو سسٹم ہے اس کا تعلق ڈیجیٹائزیشن سے ہوگا، اس کا تعلق ایک ایسی چیز سے ہوگا کہ کوئی انسان بے روزگار نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہسٹورک پڑھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ذریعے، ان کے ایونٹس کے ذریعے پڑھنا بڑا فرق ہے۔ قرآن میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے اندر ایک بیت المال کی بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہوگا پہلا ایمانی سسٹم، ناٹ اسلامی۔ لیکن سعادت صاحب معذرت سے قطع کلامی ہو رہی ہے، آپ کی قطع کلامی کروں گا۔ آپ بات کر رہے ہیں سسٹم کی، لیکن اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگ کہاں سے لائیں؟ یہاں پہ تو جس کے ہاتھ دیکھو وہ الگ ہی معاملات نظر آتے ہیں، ہر کوئی اس سسٹم کا بینیفیشری ہے، تو ہم وہ لوگ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جو اس سسٹم کو، جو کہ ایک بہتر پاکستان کی بنیاد رکھ سکے، وہ ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں سر؟ اوکے، میں آپ کو اگر بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں اور اللہ کو دعا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں بطور مسلمان جب قرآن پڑھنے نکلا تھا تو میں صرف اور صرف ان ہستیوں اور ان لوگوں سے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، سسٹم میں ہم نے ایک چیز پڑھ لی تھی کسی زمانے میں کہ اٹس ناٹ دا گن بٹ دا مین بیہائنڈ دا گن میٹرز۔ اسی طرح اٹس ناٹ دا سسٹم کسی چیز کا نام نہیں ہے، ان اصحاب کا نام ہے، ان افراد کا نام ہے، ان صاحبان کا نام ہے کہ جو ایک ترتیب سے کسی جگہ جب بیٹھیں گے اور ترتیب سے جب وہ اپنے علم کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس کو جوڑنے کا نام سسٹم ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا، بطور ایک پاکستانی اس قوم کی ہم امانت دینا چاہتے ہیں، مگر ہمیں آج تک وہ انسان نہیں مل سکا اس پاکستان میں جو ہماری اس بات کو سمجھ سکے۔ وہ سسٹم موجود ہے ہمارے پاس، وہ لوگ موجود ہیں، وہ افراد موجود ہیں، اور وہ ہر چیز کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ اللہ نے مدد بھیجی ہوئی ہے اس قوم کو، مگر اس قوم کے لوگ کیونکہ اپنی ذاتی جنگ و جدل میں اتنا مصروف ہیں، اپنی کشتی، اپنی طاقت نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کو وہ بھولے ہوئے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں کہ اپنی ذاتی اناج کو، دشمنیوں کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر کے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں اس پاکستان کے قوم کے اکانومسٹ کو، میں آج کہتا ہوں بڑے وثوق ٹیلی ویژن پہ کہ خان صاحب ہم آپ کا چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں، آپ خدا را اپنے لے کے آئیں اپنے وہ ایکسپرٹس جو ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہاں، آپ کی صفوں میں تھے آپ کے ساتھ، آج آپ کی صفوں میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت آپ کی اس وقت اپروچ اور تھی، ہماری اپروچ آج بھی وہی ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو وہ سسٹم دینا ہے۔ ہم نے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ امانت دی ہوئی ہے، جو اس امانت حقدار ہوگا، میں کہتا ہوں وہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، میڈیا پہ اوپن ایئر پہ بیٹھے ہمارے ساتھ، پوری قوم دیکھے ہمیں، سنیں ہمیں، اور ہمارے دلائل کو اور ہمارے ان لوگوں کو اگر ایک کی ان میں سے چیز وہ اپنی قوم کی خیر خواہی میں نہیں پاتے تو ہم آپ سے اس قوم کے آپ کہہ سکتے ہیں مجرم، مگر اللہ کی رحمت کو جرم سے دیکھنا یہ بھی بہت بڑی لیکن سعادت صاحب آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ اگر اس ایک معاملے کے اوپر ہم کچھ دیر کے لیے اپنے مفادات بلا دیں، ایک ایسا سسٹم ہم کی بنیاد رکھ سکیں تو بہت بہتر ہوگا۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا آج پاکستان نے صرف اپنی پالیسیز کے اوپر کچھ خود مختاری کرنے کا اظہار کیا، کچھ اپنے فیصلے خود کرنے کا اظہار کیا، تو ملک میں موجودہ صورتحال عدم اعتماد میں تبدیل ہو گئی؟ کیا ہم اتنا بڑا چینج لائیں گے تو عالمی طاقتوں کو یہ سب قابل قبول ہو سکے گا؟ اچھا، پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو عالمی طاقت ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس بشر کی ہر چیز کی جان ہے، انسان اگلی سانس کا بھی محتاج۔ نمبر 2، آپ نے جیسے فرمایا یس، ضرورت اس امر کی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ 2 سسٹم ہیں، ایک ہے پولیسسٹک سسٹم جسے کہتے ہیں فرعون کا نظام، اور ایک ہے مونوسسٹک سسٹم جسے کہتے ہیں اللہ واحد کا نظام۔ آج جو پوری دنیا ہے پچھلے کئی سو سالوں سے یہ پولیسسٹک سسٹم پہ چل رہی ہے۔ یہاں پر انسان دوسرے کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے، جو کہ در حقیقت مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کا نظام تو ایک دوسرے کی بازو پکڑنے کا نظام ہے، کندھے پہ پاؤں رکھنے کا تو سسٹم ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی انبیاء، رسول، پیغمبر اور اللہ کے اولیاء آئے، انہوں نے انسانیت کو پولیسسٹک سسٹم سے نکال کے مونوسسٹک چلائی۔ اب جو اللہ کے ہم مانتے ہیں پاکستان کے آئین میں لوگ کہتے ہیں کہ حاکمیت اللہ کی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ خدا را آپ بتائیں کہ آپ کا نظام بھی حاکمیت اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے جو پاکستان میں ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ آج عمران خان صاحب بھی جو باہر لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری اس علاقے کے بدوؤں کو خلفائے راشدین کے منصبوں تک لے گئے، انہوں نے وہاں پر ایک نظام بچھایا تھا۔ آج انہوں نے جو وہاں پر نظام بچھایا تھا
وہی انہی ہستیوں کے سینہ در سینہ کے علوم والے افراد حضرات الحمدللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں ہیں. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں. میں ان کا ایک نمائندہ ہوں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی جس وقت آپ کو ہماری بات سمجھ آنے کی آپ صلاحیت رکھیں گے بتائیے گا, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس پاکستان کا وہ حق ادا کر دیں گے جو آپ لوگوں کی امانت ہے. اس میں ووٹیں بھی لے کر لوگوں نے عمران خان صاحب سے یہی امید لگائی تھی کہ وہ نظام دیں گے. ہم تو وہ نظام دینے کی بات کر رہے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی کرسی کے, بغیر کسی عہدے کے صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بات سن لو اور اس کو اسی طرح عمل کر لو جس طرح کرنے کا حکم ہے. ہاں آپ اپنے علماء کو لے آئیں, اس میں اگر ان کو کوئی اعتراض ہوتا ہے ہم اس کی مشاورت میں بھی ان سے ایکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہیں. مگر کیونکہ وہ اس سے پہلے نظام پچھلے آپ نے 200-400 سالوں میں نہیں دیکھا, اس لیے پریسیڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس میں بتا بھی نہیں سکیں گے. تو اس لیے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ وہ جو فورم ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے اور آپ کو یہ نظام ہم امیڈیٹلی دینے کو تیار ہیں. اس نظام کے آنے سے پاکستان کا ہر انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا, اس کو وافر رزق ملے گا جو اللہ کی ہستیاں مانتے ہیں. یہی وعدے ہیں نا لوگوں کے, ہم وہ وعدے آپ سے پورے کر کے دکھا دیتے ہیں. لیکن سعادت صاحب آپ نے جو بات کہی کہ خان صاحب اس وقت اس معاملے کے اوپر آئیں, اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب جس موجودہ سینیریو میں الجھے ہوئے ہیں, ایک طرف او آئی سی کا اجلاس جاری ہے لیکن دوسری طرف ہر لمحہ یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ کبھی بھی عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی. اس سارے سینیریو میں کیا پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کی طرز کے اوپر کام کر سکے اور پاکستان کا فائنینشل سسٹم نہ صرف بلکہ اوورآل پاکستان میں جو ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام ہوتا ہوا نظر آئے؟ کیونکہ او آئی سی کے اجلاسوں میں باتیں تو ساری اچھی ہوئیں لیکن اس کے اوپر ہمیں بھی پتا ہے کہ عمل کہاں پہ اور کس حد تک ہوتا ہے. جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے تو منیر بھائی اس وقت آپ کی اور جو میری بات ہے وہ ایک بات ہو رہی ہے, سننے والے کانوں کو, سمجھنے والے اور محسوس کرنے والے دلوں کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہم کیا بات کریں. جی اگلی چیز پہ آ جائیں. آپ نے جیسے فرمایا او آئی سی کی ایک کانفرنس ہوئی. آج اس کانفرنس میں اللہ رب العزت نے پاکستان کو روحانی لحاظ سے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ آپ کے پاس اسلام آباد کو امت مسلمہ ساری اکٹھی ہو سکتی ہے ایک کال کے اوپر. وہ تو آگے کیا ہی خوب ہو کہ آج سب کو بچایا جائے, خان صاحب کو بھی, اپوزیشن پارٹی کے لوگوں کو بھی. یہ سب لوگ کیا بات کرتے ہیں, ان سب کی پارٹیوں کو منشور دیکھ لیں, وہ ایک ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کی سلامتی اور پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے جماعت بنا رہے ہیں اور پاکستان کے وہ لوگ جو اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ لوگوں کی خدمت کریں. کیا اس کے علاوہ کسی پارٹی کا منشور ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کا منشور یہ ہے اور آپ مانتے ہیں کہ آپ کا منشور قرآن کے منشور کے تابع ہے تو بھائی ہم تو بات کر رہے ہیں قرآن کے ایک طالب علم ہوتے ہوئے, ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ امتی ہوتے ہوئے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اپنی تمام ذاتی نفرتیں, اپنی تمام ذاتی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے اس قوم کے لیے قربان کریں. قربانی کریں گے تو آپ اسلام میں داخل ہوں گے, ورنہ اس سے پہلے صرف باتیں ہوتی ہیں. جب وہ قربانی کیا ہے کہ ایک ہی صف میں بٹھائیں آپ عمران خان صاحب کو بھی, تمام اپنے اپوزیشن لیڈرز کو بھی جو امام ہیں, اور ان سے بات کی جائے کہ یہ ہمارا سسٹم ہے. آپ بتائیں کہ اس قوم کے لیے سسٹم آپ کو اس میں کوئی اعتراض ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو منیر بھائی میرے خیال میں سعادت صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ جو منشور ہے یا جو اعتراضات ہیں کھل کے تو آتے ہی نہیں ہیں. ان کے اوپر تو شاعر نے بڑا خوب نہیں کہا کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو یہ تو بڑے آپ کو آن دا فیس آف اٹ آپ کو تو ایسا لگے گا کہ آپ کی بات کو ایکسپٹ کر لیا گیا, لیکن یہی تو پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ جہاں پہ سب اتفاق ہو تب بھی کوئی چیز اگر پاس کرانی ہو تو وہ ممکن نہیں ہو پاتا. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان تمام تر جماعتوں کے سربراہ کو بٹھا لیا جائے, ایک ایسے معاملے کے اوپر, ایسے نقطے کے اوپر متفق کرا لیا جائے یہاں پہ اگر ذاتی مفاد کو چھوڑا جائے تو پھر تو یہ ممکن ہے, ورنہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ساری صورتحال میں کوئی گنجائش نظر آتی ہے. میں چلے منیر صاحب, آج آپ کی بھی جو جس کرسی پہ اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے, در حقیقت پاکستان کو جو میڈیا یہاں پر تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا پلر ہے, یہ چھوٹا پلر ہے. میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا ہو یا میڈیا در حقیقت وہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے جہاں پر اللہ نے کہا تھا کہ میں نے آدم کو کیلے میں بیٹھ کے کچھ جملے سکھائے. جب جملوں کا علم کلموں میں تبدیل ہوتا ہے اور جب آپ کو اس کو ترتیب لگ جاتی ہے اور اللہ کی تدبیر شامل ہو جائے ساتھ, تو سامنے بہت سے رونما ہوتے ہیں. اور اس چیز کا علم آپ جیسے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ اللہ نے آپ کو اس منصب پہ بٹھایا جو ممبر کا حق ادا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, مائک اس کو ملتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھنے کا ہے.
تو وہاں پر بیٹھ کے تو میں یہ پھر آپ سے ایک عرض کروں گا، ایک مسلمان اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے، کہ آج پاکستان میں میڈیا اپنا کردار ادا کرے. آپ اس چیز کو بطور ایک گواہ، بطور ایک وکیل، بطور ایک جج اور اس قوم کے واقعی وہ بھائی جو اس قوم کا حق ادا کر رہے ہیں اپنے میڈیا کے تھرو، پھر آپ تمام جیسے اپنے پروگرامز میں لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایک آڈیٹوریم میں بیٹھیں، جیسے آپ کا یہ کل 23 مارچ بھی سارے اکٹھے ہو ہی رہے ہیں نا جی. اکٹھا کرنا پرابلم نہیں ہے. اکٹھا جب ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے سامنے صرف اور صرف اس ملک کا وہ نظام رکھتے ہیں سامنے کہ بھائی آپ کا یہ فائنینشل سسٹم ہوگا. اس میں پاکستان کے لوگوں کو اتنے دنوں میں، کیونکہ ہم اس کی پہلے تیاری کر چکے ہوئے ہیں الحمدللہ پچھلے 6-7 سالوں سے، اور ہمیں صرف اس کو آن کرنے میں شاید 1 ہفتہ لگے. پاکستان کا اس میں پہلے بتا دو رزلٹ، پاکستان کا کوئی بھی بندہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بے روزگار نہیں ہوگا. یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ کے پاس. پاکستان میں کاروبار کرنا اتنا آسان ہوگا کہ یہاں پر ہم ہر جگہ کے اوپر جو ہماری خالی زمینیں پڑی ہیں اس کا ہم انڈسٹریز لگا سکتے ہیں. وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ ذرائع بھی موجود ہیں. پاکستان انرجی میں اتنا خود کفیل ہو جائے گا، اور یہ سارا پاسبل ہے اسی اگلے سال 1.5 کے اندر. اگر اس 1.5 سال میں ان سے تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ کہا جائے کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہم 2008 سے لے کر 2012 تک تھے، مگر اس وقت عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز کچھ اور تھی، کیونکہ انہوں نے اس جگہ تک پہنچنا تھا جہاں پر آج انہوں نے یہ اتھارٹی بنا دی ہے. اس قوم کو تو خان صاحب کی کچھ وہ باتیں نظر آتی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کے فٹ سٹیپس کا پتہ ہے. وہ ایک سفر کر کے آئے ہیں، اور اس سفر میں آج پوری دنیا میں یہ اس پاکستانی قوم کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین اتھارٹی، وہ اتھارٹی جو پوری کائنات کے لیے اپنے ورڈکٹ دے سکتی ہے، تو کیوں نہ وہ اتھارٹی سب سے پہلے وہ بیت المال کی بنیاد یہاں پر رکھے، جس بیت المال سے ودن آپ دیکھیں گے 2 سے 3 سالوں کے اندر پاکستان دنیا کو قرضے دے رہا ہوگا، خیرات اور زکات دے رہا ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے، وہ علم بازاروں میں یا ان ڈگریوں سے حاصل ہونے والے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. جن کے پاس یہ علوم ہیں وہ اس علوم کے ساتھ سینہ در سینہ پچھلے 1400 سال سے موجود. میں آپ کی بات کو راجہ صاحب یہاں پہ ضرور انڈورس کروں گا کہ جب آپ کے ذرائع حلال ہوں تو خدا اس میں برکت ڈال ہی دیتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے برکت آ جائے تو پھر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں رہتی. اور معجزات تو ہمارے جتنی بھی تاریخ ہے اس میں بھرے پڑے، تو معجزات کا ہر وقت یہ امکان ضرور رہنا رہتا ہے. راجہ سعادت علی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج کے اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے بات کی، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرنا ہوگا، وقفہ لیتے ہیں، وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جی بھی ہم بات کریں پاکستان میں ہونے والے OIC کے اجلاس کے حوالے سے، اور اس وقت 48 کونسل جو اس کا ہوا اس کے حوالے سے آج بڑے امپورٹنٹ معاملات رہے. خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو آج وزارت خارجہ کے حوالے سے جو کچھ معاملات نظر آئے، خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان نے جو کچھ باتیں کی، یہ تمام تر سیناریو پاکستان کی تاریخ کے لیے تو بڑا اہم ہے، اور کیونکہ اوورآل دیکھا جائے ایک تاریخی دن ہے. اس خطاب میں خان صاحب نے جو باتیں کی اس میں سب سے سر فہرست انہوں نے ذکر کیا کہ مسلم امہ کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار ہو سکتا ہے. اسلاموفوبیا سمیت تمام تر اہم موضوعات کے اوپر خان صاحب نے بھرپور انداز سے بات کی. لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ OIC کے اجلاس میں شامل مسلم ممالک یہ تمام تر باتیں سننے میں سمجھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن در حقیقت جو پس منظر ہے اس کا وہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جوائن کریں جناب مامور مصطفیٰ صاحب، جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس OIC اجلاس کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہوا سامنے آئے گا، یہ بس ایک رسمی سی کاروائی ہے جو کہ ہوئی اور مکمل ہو گئی. مامور صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می. مامور صاحب تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم اینڈ آئی نو جس انداز سے آج آپ نے وقت نکالا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو، ویری ویلکم. کمنگ ٹو یور کوشچن، آپ نے بالکل درست فرمایا منیب، یہ بالکل ایسا ہی ہے. OIC is very toothless organization. اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں پوسٹ 69 سے لے کے آج تک، تو OIC یونائیٹڈ نیشنز کے بعد ایک سیکنڈ نمبر پہ انٹرنیشنل باڈی ہے جس میں اتنے ممبرز ہیں 57 odd members or something. لیکن آج تک ان کا کردار اور رول صرف یہ پیپر ٹائگرز تک ہی محدود ہیں. صرف اسٹیٹمنٹ دینی، کنڈیم کرنا، ریزولوشن پاس کرنا اور عملی طور پہ کچھ نہ کرنا. تو یہ بھی ان کا ایک سیشن ہو رہا ہے. اس میں بھی ایک
ڈیکلریشن ہوگی, ایک ریزولوشن ہوگا اور آخر میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکل آئے گی. اب ایک رسمی کاروائی ہوگی بائی آل مینس. ان کے اپنے جو چھوٹے چھوٹے بائیلیٹرل یا مختلف ممالک کے آپس میں ایشوز ہوں گے, پرٹیکولرلی اکنامک اورینٹڈ, ٹریڈ اورینٹڈ زیادہ, تو اس پہ تھوڑی آپ کو پروگرس نظر آئے گی. اس کے علاوہ جہاں بات رہی کانفلکٹس کی, جہاں بات رہی ان کی میجر اسٹیکس کی, وہاں پہ آپ کو وہاں کوئی پروگرس نظر نہیں آئے گی. مامور صاحب اس سوال سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر ہم بات کریں میرے خیال سے ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. خان صاحب نے سب سے پہلے ذکر کیا اور برملا پوری ایوان کے سامنے بات دہرائی کہ او آئی سی ناکام ہوئی فلسطین اور کشمیر کے معاملے کے اوپر. یہ ناکامی کا اعتراف خود او آئی سی کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان نہیں ہے, اور اگر ناکام ہوئے تو اس کے پیچھے کی وجوہات نہیں جاننی چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں او آئی سی ایک میئر آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو دے ہیو بین ریزنگ دیئر وائس. آپ نے ان دی پاسٹ دے ہیو بین ایشوئنگ اسٹیٹمنٹس اگینسٹ انڈیا اور یہ انڈین اٹراسٹیز ان کشمیر. لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اٹ از ویری آئی مین آئی فائنڈ اٹ ایکسٹریملی ہیلیریس کہ ایک ایسا پرائم منسٹر کشمیر کے ایشو کو بلیم کر رہا ہے اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو پاس دا بک, جن کے اپنے دور میں کشمیر کا وہ جو 370 والا آرٹیکل تھا انڈیا نے اس کو ریووک کیا اور اس کو ہضم کر گیا, اور انہوں نے اس کے اگینسٹ جو اسٹیپ لیا تھا وہ, اگر مجھے اف آئی ریکال کریکٹلی, کہ جمعہ ایک دن انہوں نے رکھ دیا تھا اور جمعے کے ایک خاص ٹائم پہ یہ آدھے گھنٹے کے لیے خاموش کھڑے ہو گئے تھے. یہ ایکسرسائز انہوں نے ایک ہفتہ کی ہے, اور اس کے بعد کسی ایک ادارے میں 2 گانے نکالے ہیں, ریلیز کیے ہیں, اور اس کے بعد ختم. تو اس کا پرائمری بلیم تو دیکھیں کشمیر کو آج تک ہم اٹھا کیوں نہیں سکے. کشمیر کا ایشو یہ تھا کہ اب کشمیر کو اگر آپ پیلسٹائن سے کمپیئر کریں, پیلسٹائن ایشو کو ان لوگوں نے مارکیٹ کر کے ہیومن رائٹس ایشو بنا دیا. کشمیر آج بھی ایک ریجنل ایشو ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے تنازع بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اب یہاں پہ اگر یہ ایک ریجنل تنازع ہے تو اور پاکستان اس میں انوالو ہے, تو یہ پاکستان کی ڈیوٹی تھی کہ کشمیر کو اس لیول پہ لے کے جاتا, ایلیویٹ کرتا, اور اس کو ہیومن رائٹس کا ایشو بناتا رادر دین ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کے. ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو بائی ورچو آف دا انٹائر ڈسپیوٹ وہ تو اٹس انڈرسٹوڈ, لیکن ہم اس کو اس مسئلے کو اس کو ایلیویٹ نہیں کر سکے. تو یہاں پرائمری فیلئر تو پاکستان کے فارن آفس کا ہے. ایک فارن آفس کا تو نہیں ہے, تو سالہ سال کی ایک معاملہ آتا ہے نا جس کا ایک فیلئر کہا جا سکتا ہے. جی بالکل بالکل, یہ سالہ سال کی ہے, لیکن میں کہہ رہا تھا کہ I found it rather hilarious کہ ایک پرائم منسٹر پاکستان بڑے آرام سے کشمیر کا بلیم, اور انہوں نے کہہ دیا جی او آئی سی فیلئر ہے. یہاں تک تو میں اگری کرتا ہوں, او آئی سی ایز این آرگنائزیشن ٹوٹل فیلئر ہے. مطلب اس کے ایگزسٹ کرنے کا کوئی وہ جواز نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ دے آر ناٹ ویری ایفیشینٹ اور دے آر ناٹ ویری افیکٹو جب سے یہ بنے. باقی یہ کشمیر کو اس کے ساتھ ٹیکس کر دینا اور ساتھ فلسطین کو بھی کر دینا. چلے فلسطین میں بھی, فلسطین کو تو میں سمجھ سکتا ہوں او آئی سی کا, کیونکہ وہاں پہ جتنے عرب ممالک ہیں وہ خود انوالو ہیں. اب ان کو بھی دیکھ لیں, فیلئر کیوں نہ ہو, ان کے ایمبیسیڈوریل تعلقات ہیں جس ملک کے ساتھ وہ ڈسپیوٹ ہے فلسطین کا, ایمبیسیز کھلی ہوئی ہیں وہاں سے, ان کے بائیلیٹرل ٹریڈ. اب تو ریسنٹ پاس میں آپ نے دیکھا ہوگا یو اے ای نے بھی اوپن کر دیا ہے, اور سعودی عربیہ نے بھی بڑا ریلیکس کر دیا ہے. ٹرکی کے ویسے تعلقات ہے, ٹرکی اس سے اسرائیل سے خریدتا بھی ہے. مطلب یہ فلسطین کو تو میں فیلئر جان سکتا ہوں کہ جی او آئی سی کو بلیم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ لوگوں کے تمام ممالک کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور یہ امہ کا یہ جو خواب دکھایا جاتا ہے یا یہ ایک متھ ہے, یہ آج تک منجن بیچا ہی گیا ہے. اس میں ریالٹی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹس, یہ تمام اسٹیٹس ہیں, یہ اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں ایکٹ کر رہی ہیں, اور انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ایز اے کلیکٹو رکھ کے نہیں سوچا. یہ سب انڈیویجولی ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ مامور صاحب یہاں پہ اگر انڈیویجولی ایکٹ کرنے کی بات ہے تو ایک اور چیز اٹھائی جا رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے افغانستان کا مدعا کے اوپر بھی بات کی اور کافی زور و شور سے افغانستان کا مقدمہ بھی لڑا. لیکن اگر افغانستان کی سائٹ سے دیکھیں تو اس وقت جو افغانستان کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. یہ کیا وجہ ہوئی کہ افغانستان کے فورن منسٹر نے اتنا اہم فورم اس کی صدارت کو چھوڑ دیا, اس کی میزبانی کو چھوڑ دیا؟
اچھا یہ انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ لوگوں نے آبزرو کیا کہ ان کی ایبسنس کو جو افغان گورنمنٹ کا فارن منسٹر ہے، لیکن دیکھیے اس میں دو اینگلز میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از ویری آئرونک کہ یہ جو 57 انہوں نے یہ جو 57 ممالک کی آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ابھی مل کے ایک فنڈ قائم کیا ہے جس سے افغانستان کی مدد کی جا سکے گی، ہیومینیٹیرین اور دیگر بھی. تو دا آئرنی از کہ ان میں سے ایک ایسا ملک نہیں ہے بشمول ہوسٹ کے پاکستان کے جس نے افغانستان کو ریکگنائز کیا ہو اور اس کی گورنمنٹ کو، جب سے طالبان آئے ہیں پاور میں. اب یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کیونکہ وہ گلوبل پریشر ہے، ویسٹرن پریشر ہے، کیونکہ ویسٹ نہیں کر رہا. لاسٹ ٹائم پاکستان نے کیا تھا، میں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. اسی طرح وہ تمام ملک ممالک جو سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس ہال میں آج، ان میں سے کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. اب افغانستان ایک اینگل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا ڈسپلیجر شو کرنے کے لیے اپنا خالی ایک ڈیلیگیٹ بھیج دیا ہو، ٹھیک ہے. بٹ میرا اپنا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ پاکستان نے ہی ان کو ایڈوائز کیا ہوگا کہ کائنڈلی آپ فارن منسٹر نہ بھیجیے، کیونکہ اٹ وڈ ہیو بین ایکسٹریملی امبیرسنگ فار پاکستان کہ ایک گورنمنٹ جو کہ دوسری گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کر رہی ہے لیکن اس کے فارن منسٹر کو ریسیو کیسے کر سکتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، پرٹیکولرلی ایٹ اے ٹائم کہ جب چائنیز فارن منسٹر بھی ہے جی اور ان کی بھی اسٹیکس ہیں، وہ بھی ایز این آبزرور آئے ہوئے ہیں جی. اینڈ 3 امریکہ سے بھی ایک ڈیلیگیٹ آئی ہوئی ہیں اور وہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ پاکستان کے لیے بڑی امبیرسنگ پوزیشن ہو جاتی اور چائنا کے لیے کافی آکورڈ ہو جاتا. تو مطلب آئی پرسنلی بلیو کہ پاکستانیز نے ان کو ایڈوائز کیا ہوگا کہ آپ اپنا فارن منسٹر نہ بھیجیے، بیکاز ادروائز اٹ وڈ پرابلی گیو این امپریشن کہ ہم نے شاید آپ کو اس لیول پہ ریکگنائز کر لیا ہے، یا اینڈ پاکستان خاص طور پہ ابھی اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوگا ایسا بلنڈر جو کہ ابھی جیسے ابھی رشیا کے ٹرپ پہ ہوا ہے، جو وزیر اعظم نے ابھی رشیا کا دورہ کیا تھا اور پہنچتے ساتھ ہی وہاں جنگ چھڑ گئی تھی. تو میرے خیال سے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک آئی تھنک بٹ اگین مامور صاحب there are so many factors نا. ہم او آئی سی کے حوالے سے بات کریں، او آئی سی کے لیے ہماری ایفرٹس پاکستان کی بہت ساری ہیں. کافی محنت کے بعد او آئی سی کا اجلاس پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اسلام آباد میں فائنلی ایک بڑا ہم نے ایونٹ تو کریٹ کر دیا، لیکن آؤٹ کم اگر کسی ایونٹ کا نہ ہو یا آؤٹ کم اس لحاظ سے نہ ہو جس لحاظ سے ہونا چاہیے تو پھر تو سارا پروسیس نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، خان صاحب نے اسلاموفوبیا کی بات کی، خان صاحب نے بڑے سارے معاملات کی بات کی، خاص طور پہ اگر منی لانڈرنگ کا ذکر کیا جائے وہ سارے معاملات کی بھی نشاندہی کی. لیکن ان سارے معاملات کے اوپر بات ضرور ہو رہی ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس میں پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی وزراء اعظم ہوتے ہیں انہی ممالک میں جاتے ہیں اور پھر پناہ لیتے ہیں یا انہی ممالک کی گارنٹیز آ رہی ہوتی ہیں اور پھر انہی کے پریشرز پہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ اصل میں اچھا انٹرسٹنگ پوائنٹ نہیں آپ نے اٹھائے ہیں. ایکچولی دیکھیے یہ ایک بہت زیادہ ہپوکریسی ہے اور وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اف آئی ٹیک ون بائی ون جیسے اسلاموفوبیا کا. اب اسلاموفوبیا کی جب یہ بات کر رہے تھے، پہلا تو مسئلہ ہے کہ اسلاموفوبیا ہمارا سارے مسلم امہ کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ جی جو باہر لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں تو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. پہلا تو آپ سوال جو یہاں بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ وہ جو مسلمان ویسٹ میں رہتے ہیں وہ کیوں ویسٹ میں جاتے ہیں؟ نمبر 1 وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ 90% اکنامک مائیگرینٹس ہوتے ہیں اور ان کو اپنے تمام ملکوں میں، مسلم ملکوں میں وہ فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں کہ جو باہر کے ممالک میں ایکسیپٹنس اور فیسلٹی اور میرٹ بیس ان کو ایڈوانسمنٹ ملتی ہے. دوسرا یہ کہ ان میں سے چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیرینیکل اپنی گورنمنٹس کو اس پرزیکیوشن کو اوائڈ کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اپنے ملکوں سے وہاں. ٹھیک ہے، تو اسلاموفوبیا کا تو آپ رہنے دیں. دوسرا جب یہ بات کر رہے تھے تو اس ہال میں ایسے ممالک بیٹھے تھے کہ جو کہ ان ویسٹرن تھنک ٹینکس کو فنڈنگ کرتے ہیں جنہوں نے اسلاموفوبیا کو پھیلایا ہے دنیا میں. اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے آڈینس کو جو کہ اویئر ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ میں کن ممالک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ خود فنڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایسے، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ایسے ہیں کہ ان کو اپنے گلوبل ماسٹرز کو سرو کرنا ہوتا ہے. یہی پرابلم ہے
کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلاموفوبیا یہاں پہ دیکھیے آپ کے جو ایشوز اگر آپ نے ایز امہ ایز اے کلیکشن آف کنٹریز اٹھانے تھے آپ یہ پوچھتے کہ جناب کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے زیادہ تر مسلم ممالک آج بھی غریب ہیں, ٹھیک ہے, پاورٹی الیویٹ نہیں کر سکے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وی آر ناٹ پروڈیوسنگ لیڈنگ سائنٹسٹ ان دا ورلڈ. کیا وجہ ہے کہ ہم بیسٹ یونیورسٹیز ہمارے ہاں ملکوں میں نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ کو پروڈیوس کر رہے ہیں رادر دین آرٹسٹ کو, سائنٹسٹ کو. کیا وجہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی ڈریون دنیا میں ٹیکنالوجی میں لیڈ نہیں کر رہے. یہ ہمارے ایشوز ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے اکانومیز ویک ہیں. یہ ہمارے ایشوز ہیں. جو ریئل ایشوز ہیں اس کی طرف آتا کوئی نہیں ہے. جو سرفیس ہاک واش ایشوز ہیں اس کو یہ اٹھا لیتے ہیں اور سارے یہ ایک خانہ پوری کرنے آئے ہوتے ہیں, ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. اب اسلاموفوبیا کا وہاں ذکر ہوا ہے, کیریکیچرز کا ذکر ہوا ہے. اب دیکھیں یہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے ٹھیک ہے یہ اسٹیپ لیا یونائٹڈ نیشنز نے کیا, اب اس کا ایک انہوں نے دن بنا لیا کہ 15th of March, fair enough, but what does it do in the end? Nothing. جو مسلم ممالک میں لوگ بیٹھے ہیں اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا, ان کو ان کے ٹیبل پہ کھانا نہیں آئے گا, وہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس نہیں کریں گے. That means دو چیزیں نا محمود صاحب, if I'm not wrong, ایک تو ہمیں معاشی طور پہ خود کو اسٹرانگ کرنا ہے, ہمارے لوگوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. دوسری چیز ہمیں ایک بہتر برانڈ پروڈیوس کرنا ہے. اگر ہم اسلام کا صحیح اور پازیٹیو برانڈ دکھا ہی نہیں سکتے لوگوں کو تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہماری اس طریقے سے رسپیکٹ کرے, ہمارے نیریٹو کو ایکسپٹ کرے. یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ اس کے جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں اور ہسٹوریکلی ہیں. یہ جو برانڈ کی آپ نے بات کی اسلام کے, ایک بات جو میں پیچھے اسکپ کر گیا تھا وہ میں بعد میں اس کی آنسر کروں گا. جو آپ نے بات کی تھی منی لانڈرنگ وغیرہ کی, اسلامک بینک کا ایشو یہ ہے جی کہ جیسے آج پرائم منسٹر نے بھی آپ کو بولا کہ اسلام تو ایک ہی ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے اتنے لوگ ہیں, وہ جن جن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اسلام کا برانڈ ایک نہیں ہے. ان لوگوں نے ہی سارے تفرقے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہی لوگ فنڈ کرتے ہیں اپنے اسپیسیفک برانڈ آف اسلام کو. کوئی وہابزم کو آگے کرتا ہے, کوئی شیعزم کو آگے کرتا ہے, مطلب آپ کو ایک سنی ورلڈ ہے, ایک شیعہ ورلڈ ہے, then you have آخانی اسماعیلیز and there's a lot of different brands. اور بندہ پوچھے کہ جی اگر تو اسلامک برانڈ ہے تو اسلامک برانڈ کی جو گورنمنٹ ہوگی یا گورننس ہوگی یا اس کا جو سیٹ اپ ہوگا پورا حدود عربہ ہوگا اس کے جو پیرامیٹرز ہوں گے وہ کیا ایران کی طرح ہونے چاہیے, کیا وہ پاکستان کی طرح ہونے چاہیے, کیا وہ افغانستان کی طرح ہونے چاہیے طالبان ڈریون, کیا وہ سعودی کی طرح ہونا چاہیے, یا وہ یو اے ای کی طرح ڈریون ہونے چاہیے جہاں پبز بھی ہیں, بارز بھی ہیں, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں گورے بھی آزادی سے پھرتے ہیں اور وہاں بڑی آزادی ہے. دیز آر ڈفرنٹ ماڈل. ایک ٹرکی کا ماڈل بھی آپ کے سامنے. تو دیز آر ڈفرنٹ ماڈل جس پہ یہ آج تک یہ ریلیجس ڈیوائڈ ہے جس کو یہ آج تک برج نہیں کر سکے. تو یہ کہنا بہت سمپل, ایکسٹریملی, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویو پوائنٹ اباؤٹ اینی سبجیکٹ ان دا ورلڈ انڈر دا سن بہت ہی سمپلسٹک ہے اور اس کو وہ بالکل ایک جنرلائز کر کے بات کرتے ہیں, حالانکہ یہ چیزیں اتنی جنرل ہوتی نہیں ہیں. باقی بات رہی وہ جو آپ نے منی لانڈرنگ کی تھی, مجھے ایسا فیل ہوا کہ جب آپ ان لوگوں کی بات کرتے, جیسے آپ نے بھی کہا, ابھی مینشن کیا تھا کہ یہ لوگ بھاگ کے انہیں جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے, چاہے وہ ایدی امین ہو, چاہے وہ ہمارے ملک سے بھاگے ہوں, چاہے کدھر وہ کبھی سعودی گھس جاتے ہیں, کبھی کدھر گھس جاتے ہیں, ان کو پناہیں مل جاتی ہیں اور جو بھی ایگزائل میں جاتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ پوائنٹ کوئی ریلیونٹ تھا نہیں, لیکن آئی تھنک what he was trying to do was he was trying to hint at and lash out at آصف زرداری and نواز شریف and all that, کیونکہ جو پولیٹیکل ٹرموائل سے ابھی گزر رہے ہیں تو اس کا بھی تھوڑا سا غصہ چینل آؤٹ اس کو چینلائز کر رہے تھے. تو اور مزے کی بات ہے جو تمام لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں منی لانڈرنگ کی بات آ رہی تھی تو اس میں تو یہ لوگ سارے ان کے ممالک اور ان کے سارے بڑے خود انوالو ہیں. آپ کی جو پاناما پیپرز اور جو اس کے پیپرز نکل گئے, جو رپورٹس آ رہی ہیں آپ کی, تو اس کے اندر سب کا نام ہے, سعودیز کا نام ہے, جارڈن کے کنگ کا نام ہے, کس کس کے وہ اکاؤنٹس ہیں, مطلب دے آر آل انوالوڈ ان منی لانڈرنگ. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ابھی اٹ واز این ایبسولوٹ سرکس. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ان کا یہ اینگلنگ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ جو بھی بات پرائم منسٹر عمران خان نے جو بھی نان ایشوز کو ایشوز بنا کے ریز کیا ہے اس
उन तमाम इश्यूज में ये तमाम लोग पार्टी हैं, दे ऑल पार्टेक इन इट। तो मुझे नहीं समझ आती, और वो भी एम्बैरेस हो रहे होंगे, वो भी सोच होंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं, हमें शर्मिंदा कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे यही मसला है, ओआईसी का ये बेसिक फ्लॉ है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम अपनी रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करते, उनको सबसे पहले स्टेट नहीं करते, उसके बाद स्टेट करेंगे, उसको स्टैब्लिश करेंगे, तो उसके बाद फिर आप उसका कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन मामूर साहब ये सारे मामला ठीक है। अब एक आखिरी सवाल पूछ लूं, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, एक उसके जाविये से, ये सारी एक्सरसाइज हुई, क्या हमने इस पूरी एक्सरसाइज के बाद ये देखना है कि क्या ये मुस्लिम ममालिक में मुस्लिम उम्मा के दरमियान एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो जाए जिससे बायलैटरल ट्रेड होती हुई नजर आए और एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर होती हुई नजर आए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, पॉवर्टी इज अ बिगेस्ट इशू फॉर एनी ऑफ दीज कंट्रीज। क्या इसके ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा? यहाँ पे जी किसी हद तक, किसी मकाम, किसी लेवल पे आप कह सकते हैं कि इनके आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं और इसमें डेवलपमेंट वक्तन फवक्तन होती रहती है, लेकिन यहाँ भी इनके इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। और इनका फॉर एग्जांपल जैसे कुछ चीजें जो पाकिस्तान से मिडल ईस्ट बहुत ज्यादा जाती थी, अब मिडल ईस्ट में पाकिस्तान को रिप्लेस कर दिया है इंडिया से। So, because of various factors, economic factors, perhaps they're getting it much cheaper from India, or probably of better quality, or perhaps due to geopolitical interest कि उनको इंडिया को engage करने के लिए। आज भी देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेड की भी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड के और इनके जो आपस में इनके इंटरेस्ट हैं मुल्कों के, अगर आप इसका ब्रेकडाउन देखें, मैं फॉरेन ऑफिस के ट्विटर टाइमलाइन से उसको सिफ्ट कर रहा था, तो इनके तमाम अनाउंसमेंट मैसेजेस मैंने देखे कि जो लोग आए मैं उनको ये वेलकम करें। तो आई रियलाइज के अदर देन फॉरेन मिनिस्टर्स, अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव सेंट डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी उन्होंने अपने फुल फॉरेन मिनिस्टर्स भी नहीं भेजे। क्यों? क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर्स कहीं और विजिट कर रहे हैं इस वक्त। और इसमें बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं कि जिसमें केस इन पॉइंट इंडोनेशिया, मोरक्को, ओमान, ठीक है ना, इन तमाम मुल्कों के इंडिया के साथ बहुत ज्यादा वो हैं। ओमान के तो मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओमान के इन्हीं दिनों में वो इंडिया के फॉरेन ऑफिस के साथ कनेक्शन होना था और विजिट होनी थी और उनके इकोनॉमिक टाइज। तो बात ये कि इन लोगों के अपने आपस के अंदर के वो इख्तिलाफ भी होते हैं। और देखें फॉरेन डू यू थिंक महमूद साहब के पाकिस्तान का करंट पॉलिटिकल सिनेरियो एक हिंड्रेंस रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में? शायद अगर मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो बेहतर होता या वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का मामला ना होता तो ओआईसी का रंग शायद कुछ और नजर आता। ओआईसी देखिए, इन माय हम्बल ओपिनियन जी, ओआईसी चाहे ये जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, और जो उसमें सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोस्टम पे बोल रहे होंगे ना, तो उनको सीरियस कोई नहीं ले रहा होगा, क्योंकि उनको पता है बिकॉज ऑल ऑफ दीज डेलीगेट्स would know that they've flown into Pakistan and they know what is going on and they know कि इनका इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इज अ लेम डक। तो उसमें वो जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है ना वर्ड की, उसका जो वजन होता है वो बिल्कुल वो कॉम्प्रोमाइज होता है और यकीन तौर पे कॉम्प्रोमाइज होता है। और दूसरा ये कि अगर वो ना भी होता, फर्ज करें कि पाकिस्तान में बड़ी स्टेबिलिटी होती पॉलिटिकल, ओआईसी ने फिर भी इतना ही इनएफिशिएंट होना था, इनइफेक्टिव होना था जैसे कि वो 1969 से है। तो मैं इसको इसके साथ में ज्यादा बड़ी होप्स तो वो नहीं करूंगा, बट पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आई थिंक द पॉजिटिव डेवलपमेंट हैज बीन कि अफगानिस्तान के लिए जो इन लोगों ने फंड क्रिएट कर दिया है, क्योंकि अगर वो फंड उनको मिलेगा तो थोड़ा सा उनका इकोनॉमिकली, क्योंकि वहां बहुत बड़ा कहत का खतरा है और वहां मिलियंस ऑफ लिटिल चिल्ड्रन मे डाई भूख से। तो वहां क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर एक सिविल वॉर का खतरा है, और वो उसका एक पुराने प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका असर पाकिस्तान पे जरूर आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद मुस्तफा साहब जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और यकीन तौर पे ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस बहुत अहम इस लिहाज से है कि पाकिस्तान में हो रही है और इस वजह से इसकी अहमियत में कुछ इजाफा ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ओआईसी कॉन्फ्रेंस का होना और 23 मार्च के दिन होना ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो आज वज़ीर खारजा का जो इजलास हुआ और ये तमाम तर सूरत हाल बनी, 48 कौंसिल था, इसमें तमाम तर एक पेशरफ्त होती हुई नजर आई। लेकिन अगर तो ये बात है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो, वो अगर अदम एतमाद का शिकार ना होता
تو شاید صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی تھی اور اس میں اور پازیٹیوٹی نظر آ سکتی ہے. لیکن اس وقت پاکستان میں موجودہ حکومت کے لیے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ ہوگا کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے لائی جائے. جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہ ہو تب تک پاکستان میں معاشی طور پہ استحکام کیسے آ سکتا ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن اس OIC کانفرنس سے اگر پورے کے پوری بات کی جائے, اس میں کل کا ایک دن ہے, بڑا اہم دن ہوگا, لیکن افغانستان کے حوالے سے جو معاملات طے پائے اور جو دیگر موضوعات کے اوپر بات کی گئی, یہ یقینی طور پہ ایک اپنی اہمیت ضرور رکھتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام در صورتحال کے اوپر بہتر طور پہ کنٹینیوسلی اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ ایک بہتر گول اور ایک دیر پا گول اچیو کیا جا سکے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.